الحمد جناب ملک محمد عمران صاحب استعارہ دانش مفکر اسلام عزیز القدر جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر جاوید اقبال کھارا صاحب پرنسپل جامعہ مدینہ النبی نوشہرہ وادی سون عظیم ماہر تعلیم جناب برادر گرامی ملک احسان احمد صاحب، برادر گرامی جناب ملک اقبال احمد صاحب آوان و دیگر مقتدر محتشم کی بخار احترام علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نور بلامہ سعادت افروز محفل مسجد کے افتتاح کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، اور بھائی احسان احمد صاحب نے یہ روحانی دسترخوان بچھایا ہے تاکہ آنے والے لوگ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چمکتے دمکتے بوٹی اپنے دامن میں سمیٹ کے لے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ برادران اسلام، جو بندہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھتا ہے وہ دراصل اپنی قسمت کا سنگ بنیاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں کو مسجد کے افتتاح کی سعادت نصیب ہوتی ہے دراصل وہ مسجد کے بہانے سے اپنی قسمت کا افتتاح کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، افتتاح کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مسجد یہ اللہ کریم کو بہت پیاری چیز ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، من بنا مسجدا قدر مفخذ قطعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، سبحان اللہ۔ کہ جس بندے نے چڑی کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، چڑیا کے گھونسلے جتنی جس بندے نے مسجد بنائی، اللہ کریم اس کو جنت میں خوبصورت عالی شان محل عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی خزانوں میں کمی تو نہیں ہے نا، رحمت حق بہانا بھی جویت، رحمت حق بہانا بھی جویت۔ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ بندہ بہانا اختیار کرے تو اللہ کریم اس کو معاف فرما دے۔ حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف ہے، مسجد نبوی شریف، اور
میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری، وہ کہیں دور تجارت کے لیے کسی ایسے علاقے میں چلے گئے ہیں جہاں اس علاقے میں اس وقت کے بڑے خوبصورت فانوس بنتے تھے۔ یہ لائٹنگ جو آج کل تو یہ سلسلے آ گئے ہیں، اس وقت یہ بتیاں ہوتی تھی، اور اس علاقے میں کوئی بڑی اچھی چیز بنتی ہوگی، کوئی معیاری چیز بنتی ہوگی، اس دور میں وہ کوئی ایڈوانس چیز ہوتی، تو انہوں نے وہاں وہ قمقمے روشن دیکھے جو تیل کے ساتھ جل رہے تھے، تو ان کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں یہ قمقمے، یہ چراغاں اپنے نبی کی مسجد میں کیوں نہ کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں سے انہوں نے لائٹیں لی اور لے کے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز یاسر ادا کی، آپ گھر تشریف لے گئے۔ تمیم داری نے ایک دوست کو ساتھ لیا اور لائٹیں فٹ کرنا شروع کر دی، ایک یہاں رکھ دی، ایک ادھر رکھ دی، ایک ادھر رکھ دی، ایک ادھر رکھ دی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کھجوروں کی بنی ہوئی مسجد تھی، چھت نیچا تھا اور چھوٹا موٹا انتظام ہوتا تھا روشنی کا، لیکن جب آج مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسجد کے اندر چراغاں تھا، مسجد کے اندر روشنی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسرور ہوئے، خوش ہوئے، آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے سوال کیا یہ مسجد میں لائٹنگ کا انتظام کس نے کیا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام، یہ آپ کے صحابی حضرت تمیم داری ہیں، انہوں نے یہ انتظام کیا ہے۔ حضرت تمیم داری کو آپ نے قریب بلایا، قریب بلا کے پوچھا کیسے یہ انتظام کیا؟ یا رسول اللہ فلاں علاقے میں گیا تھا، وہاں یہ فانوس بنتے ہیں، تو میری خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ کے گھر کو منور کروں، اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد کو ڈیکوریٹ کروں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کے ارشاد فرمایا، اور میں تمیم داری سنو، اگر آج میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہوتی تو تیرے اس اہتمام کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھے کر کے دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہاں سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ مسجد کے ساتھ پیار کرنا، مسجد کی آبادی کا انتظام کرنا اور مسجد کے ساتھ دلچسپی رکھنا یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں اپنے ان تمام بھائیوں کو، تمام دوستوں کو مسجد کے افتتاح کے موقع پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے جس حوالے سے بھی کسی مضمون میں اگر ایک اینٹ بھی اٹھائی ہے تو وہ بھی مبارکباد کا مستحق، جس نے اینٹ لگائی ہے وہ بھی مبارکباد کا مستحق ہے، جن دوستوں نے انتظام کیا ہے وہ سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کریم ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اللہ کریم سب کے لیے نجات کا باعث بنا۔ دوستان محترم، اس موقع پہ جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ میں تمہیداً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ خوشاب بازار میں چلے جائیں، جوراباد بازار میں چلے جائیں، یا اگر دور نہیں جا سکتے آپ نوشہرہ بازار میں چلے جائیں اور آپ وہاں سے موبائل لیتے ہیں، نیا موبائل، تو آپ کو موبائل بھی ملے گا اور ساتھ ایک بکلیٹ بھی ملے گا، ایک کتابچہ بھی ملے گا، اور اس کے اندر ہدایات درج ہیں۔ اگرچہ ہم تو نہیں پڑھتے لیکن پڑھنے والوں کے لیے اس کے اندر ہدایات موجود ہوتی ہیں کہ تم نے اس موبائل کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ کمپیوٹر لیتے ہیں، نیو کمپیوٹر لیتے ہیں لاہور مارکیٹ سے، تو وہاں آپ کو کمپیوٹر بھی ملے گا اور ساتھ ایک بکلیٹ، ایک کتابچہ بھی ملے گا کہ اس کمپیوٹر کو آپ نے یوں چلانا ہے، یہ اس کی احتیاطیں ہیں، اور یہاں آپ نے اس کی دیکھ لگا سکتے ہیں، اور یہ فائدے آپ اس سے اٹھا سکتے ہیں۔ اس کتابچے میں وہ ساری رہنمائی موجود ہوگی۔ اور اگر کوئی بہت بڑی چیز نہ لیں، ایک چھوٹا سا فریج بھی لے لیں تو فریج والے بھی چھوٹا سا بکلیٹ ساتھ ضرور دیتے ہیں۔ ایک بیٹری ہی لے لیں کسی کمپنی کی تو وہ بھی ساتھ ایک کارڈ ضرور دیتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس لیے کہ جس نے کوئی چیز بنائی ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہوتا ہے کہ اس کو چلانا کیسے ہے، اس کی درستگی کس چیز کے اندر ہے اور اس کی خرابی کس چیز کے اندر ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جو انسان ہے یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اس کو بنانے والا رب العزت ہے۔ اس بنانے والے نے اس مشینری کو
اس گلولے کو، اس ڈھانچے کو صحیح ڈگر پہ چلانے کے لیے اللہ کریم نے ایک بہت بڑی کتاب عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فرمایا کہ یہ کتاب لے لو اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے شب و روز مرتب کرو، اپنی زندگی کے لفظ و نشر اس کی روشنی میں مرتب کرو گے تو نتیجہ حسین آئے گا، کل میری رحمتیں تمہارا استقبال کریں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فانی زندگی کا یہ وقت گزار کے جب میری بارگاہ میں آؤ گے تو تمہیں ندامت نہیں ہوگی، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ ہم تمہارا استقبال کریں گے، ہماری رحمتیں تمہارا استقبال کریں گی۔ حضرات محترم، اور اس کتابچے کے اندر جس کی 6666 آیات ہیں، جس کے اندر 114 صورتیں ہیں، ویسے اگر کوئی اثر لینے والا ہو تو اس کے لیے تو 2 سطری جملہ بھی کسی کی قسمت سنوارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اگر اثر لینے والا اثر لے تو 2 سطری جملہ بھی کسی کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن چونکہ جہاں کی تنوع ہے، لوگوں کے مزاج مختلف ہیں، لوگوں کے مزاجوں میں تنوع ہے، اختلاف ہے، کوئی جلدی مان جاتے ہیں، کوئی دیر سے مان جاتے ہیں، اللہ نے حجت تمام کر دی ہے، اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں فلان چیز کے بارے میں رہنمائی دینا چاہتا تھا تو مجھے قرآن نے رہنمائی نہیں دی اور صاحب قرآن نے میرا ہاتھ نہیں تھاما۔ حضرات محترم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے اس قرآن میں ہر چیز رکھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اس قرآن مقدس کا ایک جملہ بڑا ہی اعلیٰ جملہ ہے، ویسے تو ہر جملہ ہی اعلیٰ ہے لیکن سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے بڑا شاندار جملہ ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا اور زمین کے سینے پہ زندگی گزارنے والوں، اس چرخے نیل و پھری کے نیچے زندگی گزارنے والوں، میری نعمتوں کے دسترخوان سے صبح شام مستفید ہونے والوں، میں نے تمہیں آوارہ نہیں چھوڑا، میں نے تمہیں صرف عیاشی کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا او میرے بندو، میں نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں زندگی کیسے گزارتے ہو، تم میری بارگاہ میں کیسے آتے ہو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے جو میری بارگاہ میں حسن عمل لے کر کے آتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ اللہ کریم چاہتا یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے جائیں، جب میرے سانسوں کی ڈوری ٹوٹے، جب یہ موتی بکھرنے لگے، جب مجھے اللہ کی بارگاہ سے بلاوا آئے، اس وقت میرا دامن خالی نہ ہو، تیرا دامن خالی نہ ہو، حسن عمل کا سامان موجود ہو، ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ سامان پیش کر سکیں۔ تو حضرات محترم، اب ایک عمل ہے، ایک حسن عمل ہے۔ عمل تو یہ ہے جانور بھی پانی پی لیتے ہیں، جانور بھی اپنے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں، لیکن میرے دوستوں انسان کے لیے اللہ کریم نے ایک سلسلہ قائم فرمایا کہ اللہ کریم نے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا دیا۔ فرمایا اور لوگوں یاد رکھو پانی پینا عمل ہے، لیکن اگر سیرت مصطفیٰ کے ساتھ میں ڈھل کے پانی پی لو گے تو حسن عمل بن جائے گا، تیرے جسم کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، تیرے جسم کی طلب بھی پوری ہو جائے گی، نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی، ادھر تیرے جسم کو ٹھنڈک ملے گی، ادھر تیرے اوپر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوگی، اللہ کریم کے انعامات کی برسات ہوگی، اللہ کریم تجھے پیار سے دیکھے گا، تجھے محبت سے دیکھے گا۔ کھانا کھانا عمل ہے، لیکن اگر ایسے کھا لو ذرا تمیز کر لو حلال ہے کہ حرام ہے۔ سبحان اللہ۔
میرے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد کیا ہے، رہنمائی کیا ہے، کہیں میرے کھانے میں حرام کی امیدیں تو نہیں۔ اللہ سے محترم اتنی تھوڑی سی توجہ کرنے کے بعد بات سیدھی ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا تیرے مزاج میں، تیری طبیعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا احترام موجود ہے۔ جب حلال کی طلب ہوگی اور پھر سنت طریقے سے کھا لو گے تو حضرات محترم تمہاری طلب بھی پوری ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ وادی سون میں تو ایک کام بڑا ہی آسان ہے، آپ تو نیکیاں کمانا چاہیں تو صبح شام کما سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بلندی پہ چڑھتے ہو، چھت پہ چڑھنے لگتے ہو، پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگتے ہو تو اس وقت پڑھا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب فراز سے نشیب کی طرف جاتے ہو، جب بلندی سے نچلی جگہ کی طرف جاتے ہو تو پھر پڑھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہر قدم کے ساتھ تمہیں نیکیاں ہی نیکیاں ملتی جائیں گی، ہر قدم کے ساتھ نیکیاں ہی نیکیاں ملتی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ حضرات محترم تو عمل کو چڑھنا تو ہے، اب ہم یہاں پہنچے ہیں تو چڑھنا تو ہے بلندی پہ اور اترنا بھی ہے، تو کتنا خوبصورت کام ہے کہ آپ جب پہاڑ پہ چڑھ رہے ہوں تو آپ کی زبان پہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معنی کیا ہے اس کا، اس کی فلسفی کیا ہے؟ آخر ہم نبی حکمت کے امتی ہیں، حکیم نبی کے امتی ہیں اور حکیم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ بلندی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہو اور نیچے جاتے ہوئے سبحان اللہ کہو؟ اس کی فلسفی کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم جب بندہ بلندی کی طرف قدم رکھتا ہے تو چانس موجود ہے کہ تکبر آ جائے، امکان موجود ہے کہ تیرا نفس متکبر ہو جائے بلندی کی طرف جاتے ہو۔ یہ کرسی پہ میں اور ملک عمران صاحب بیٹھے ہیں تو چانس موجود ہے یہ کرسی بگاڑ دیتی ہے، اور کتنے لوگ بگڑے یہاں کرسی کے اوپر بیٹھ کے۔ پاکستان میں تو کرسی ایسی مصیبت ہے کہ جو بھی بیٹھتا ہے بگڑ جاتا ہے۔ تو کرسی جہاں بھی ملتی ہے، بلندی جہاں بھی ملتی ہے، وہاں بگڑنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ حضرات محترم میرے حکیم نبی نے یہ کتنا خوبصورت سبق دے دیا ہے کہ جب بلندی کے اوپر چڑھتے ہو تو کہتے رہو اللہ اکبر، میں تو کوئی شہر نہیں، اللہ سب تمہاری طرف، میں تو کوئی چیز نہیں، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے اور میرے آقا کی محفل وہ پر نور محفل ہے کہ جس میں حضرت صدیق ہی نہیں آتے، اس میں حضرت جبریل بھی آتے ہیں۔ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین موجود ہے۔ اتنی دیر میں حضرت ابو ذر غفاری آ گئے۔ جناب جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ ابو ذر غفاری آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ابو ذر غفاری آ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے ارشاد فرمایا کیا ملکوتی بھی ان کو جانتے ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ زمین کے اوپر ان کا شورا کام میں ہے، آسمانوں کی مخلوق میں تو ان کے چرچے ہیں، آسمانوں کی مخلوق میں تو ان کے چرچے ہیں، کرسیوں میں ان کے چرچے ہیں، ملکوتیوں میں ان کے چرچے ہیں، اللہ کے فرشتوں کے اندر ان کے چرچے ہیں۔ فرمایا وجہ کیا ہے، ان کے چرچے کیوں ہوتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل بتاؤ چرچے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ دو وجہ سے، دو سبب ہیں ان کے چرچے عالم بالا میں ہونے کے۔
ملکوتیوں میں ان کے جو تذکرے ہوتے ہیں تو دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ کبھی بڑے بننے کی کوشش نہیں کرتے، انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ ہمیشہ چھوٹے ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ چھوٹا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف کے ساتھ پڑھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہم نماز میں سورہ اخلاص پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سورہ اخلاص کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے، ان دو اسباب کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کو یہ عزت عطا فرما رکھی ہے کہ ملکوتیوں میں ان کے چرچے ہوتے ہیں، کرسیوں میں ان کے چرچے ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، تو جب ہم بلندی کے اوپر چڑھتے ہیں تو سنت رسول کیا ہے، تعلیم رسول کیا ہے؟ فرمایا پڑھو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب ہم نیچے اترتے ہیں تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، فرمایا پڑھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ تو حضرات محترم، ہر عروج زوال فارسی والے کہتے ہیں جس کے اوپر بھی عروج آتا ہے پھر زوال ضرور آتا ہے، پھر زوال ضرور آتا ہے۔ جو بھی پتنگ اڑاتا ہے پتنگ بالآخر زمین کے اوپر ضرور گرتا ہے، جس نے بھی اوپر جانا ہے پھر نیچے ضرور آنا ہے، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے جس کو زوال نہیں آتا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز کے اوپر فنا طاری ہوگا، لیکن اس اللہ کی ذات گرامی کے اوپر فنا طاری نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، جب ہم نیچے جاتے ہیں تو وہاں کسے نفسی آتی ہے، بندہ کسے نفسی کرتا ہے کہ کل میں کہاں تھا، آج میں کہاں ہوں، ایک قدم پہلے کہاں تھا، ایک قدم بعد کہاں ہوں۔ لیکن ساتھ ہی یہ اعلان کرتا ہے کہ میں تو نیچے جا رہا ہوں، وہ میرا رب نیچے جانے والا نہیں، وہ کبریائی کا مالک ہے، وہ ہر قسم کے عجز سے پاک ہے، ہر قسم کے انکسار سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ وہ حضرات محترم، کتنا خوبصورت سبق ہے وادی سون کے لوگوں کے لیے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہو تو پڑھو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور نیچے اترتے ہو تو پڑھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں آپ وادی سون سے گزرتے ہیں تو یہاں ہر طرف سبزیاں اگانے کا ایک سسٹم ہے، سبزیاں اگاتے ہیں یہاں کے لوگ، اور اس وقت بھی یہاں سے تازہ سبزی نیچے جاتی ہے جب نیچے کوئی سبزی کا امکان نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، یاد رکھنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ اگر کسی بندے کے کھیت میں سے چونٹی لے جاتی ہے تو پھر بھی کسان کو اس کا صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ چڑیا لے جاتی ہے کسان کے کھیت میں سے، اس کے اوپر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی کاٹ کے لے جائے فصل کو، چوری کرنے والا تو چوری کرنے والا ہے، لیکن میرا رب فرماتا ہے تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اے مالک زمین، اے اس فصل کو بونے والے، تیرا نقصان نہیں ہوگا، تجھے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا، تجھے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو حضرات، صرف نظر بدلنے سے نظارہ بدل جاتا ہے، زاویہ نظر بدل جائے، زاویہ فکر بدل جائے، سوچنے کا انداز بدل جائے تو نتائج بدل جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے حسن عمل لے کے کون میری بارگاہ میں آتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اب عمل کو حسن عمل تک لے جانے کے لیے جس معدن تک پہنچنا ضروری ہے، جس مخزن تک پہنچنا ضروری ہے، جس خزانے تک پہنچنا ضروری ہے، جہاں سے حسن ملتا ہے،
جہاں سے بیوٹی ملتی ہے، جہاں سے خوبصورتی ملتی ہے، وہ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا اور لوگوں سن لو، کوئی پہلی صدی میں ہو، دوسری صدی میں، تیسری صدی میں، چوتھی صدی میں، پانچویں صدی میں، صبح قیامت تک آنے والے لوگوں، کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کے غلاموں، سن لو تم سب کے لیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں حسن کا سامان موجود ہے۔ لام تاکید کا تحقیق کے لیے یقین کر دو، یقین کر دو، یقین کر دو۔ اللہ کو پتہ تھا کلمہ بھی پڑھیں گے ان کو یقین پھر بھی نہیں آئے گا، یہ پھر بھی کوئی سوشلزم کی طرف دوڑے گا، کوئی کیمرلزم کی طرف دوڑے گا، کوئی صداقتی نظام کی طرف دوڑے گا، کوئی کسی نظام کی طرف دوڑے گا، کوئی کسی کے لیے سے روشنی مانگنے جائے گا اور کوئی کسی کے لیے سے اپنے گھر کے آفتاب کی طرف لوگوں کی پشت ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کریم میں ساتھ فرما رہا ہے، لوگوں یقین کر لو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب یہاں ایک بڑی خوبصورت سی بات، لیکن تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کتنی ہے؟ 63 سال۔ 63 سال۔ آپ اندازہ فرمائیں ظرف ہے، یہ ظرف ہے، یہ برتن ہے، اور اس میں سے اس دھوپ کے سارے لوگوں میں لینا کتنے لوگ لے لیں گے؟ کتنے لوگ لے لیں گے؟ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے جو ہمیں چشمہ حسن عطا فرمایا ہے، جو معدن عطا فرمایا ہے، جو مخرج حسن عطا فرمایا ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ جناب صدیق اکبر سے لے کر کے، جناب حضرت علی المرتضیٰ سے لے کر کے، حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے لے کر کے، حضرت زید بن حارثہ سے لے کر کے، صحابہ کرام سے لے کر کے، اہل بیت اتحاد سے لے کر کے تمام صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر سلف صالحین، پھر چلتے چلتے آج کی دنیا تک، اور پھر صبح قیامت تک لوگوں کی تعداد دیکھیں، انسانوں کی تعداد دیکھیں، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد دیکھیں، ان کے مزاج دیکھیں، لیکن اللہ کریم کے ساتھ فرما رہا ہے یہ چشمہ فیاض اتنا بڑا چشمہ ہے کہ صبح قیامت تک آنے والا ہر بندہ اس سے حسن سمیت لے، پھر بھی اس چشمے میں کوئی کمی نہیں آئے۔ ہر لینے والا، یہاں سے خیرات لینے والا کہے گا اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، 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 جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا نہیں کوئی۔ اور ان کی طرف توجہ کرنے کے بھی آداب ہیں، بغیر توجہ کے اگر کوئی بندہ متوجہ ہو تو اس کو کچھ نہیں ملتا، ادب کے ساتھ جائے تو اس کو سب کچھ ملتا ہے۔ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار
کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جگتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ كَامِلَةٌ، اسوہ کاملہ نہیں فرمایا۔ کسی کا کامل ہونا بھی بڑی اعلیٰ بات ہے، لیکن یہاں اسوہ حسنہ کہا گیا ہے۔ حضرت حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت سراج الدین توسی جو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں حسنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ پیار سے دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ پیار سے دیکھے، اور یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک جملہ میرے سامنے آ گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا تلقین کی ہے، اگر اللہ کریم سے تھوڑے وقت میں سب کچھ مانگ لینا چاہتے ہو تو یہ دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سب کچھ مانگنا چاہتے ہو تو اللہ کریم سے مانگ لو۔ حضرات محترم، اس کا معنی یہ ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنۃ، ہمیں دنیا میں بھی وہ چیز عطا فرما جس کے اوپر تیری پیار کی نظر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مزاج فریدی چاہیے، کسی صوفی کا مزاج چاہیے، کسی اللہ کے بندے کا مزاج چاہیے، اور وادی سون تو حقیقت میں وادی تصوف ہے۔ یہ وادی سون حقیقت میں وادی تصوف ہے، یہ اولیاء نے آباد کی ہے، اللہ کے بندوں نے آباد کی ہے۔ حضرات محترم، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس جہان میں بھی ہمیں وہ چیز عطا فرما جس کے اوپر تیری تیری پیار کی نظر ہے، جس کے اوپر تیری، بولو تو صحیح نا، جس کے اوپر تیری پیار کی نظر ہے، اور آخرت میں بھی وہی چیز دینا جس کے اوپر تیری پیار کی نظر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں رہوں، دامن میں تیری خیرات رہے اور ادھر تیری نگاہ رہے۔ سبحان اللہ۔ اور آخرت میں جاؤں تو وہاں بھی صرف مجھے نعمت نہیں چاہیے، مجھے نعمت کے ساتھ تیری نگاہ چاہیے، مجھے نعمت کے ساتھ تیری نگاہ کرم کی ضرورت ہے۔ وہ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ حسنہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر اللہ کی پیار کی، جس کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر، اللہ کی پیار کی نظر ہو۔ اب نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری 63 سال، اس کی تجزی کریں۔ یہاں ریاضیات کے ماہر بیٹھے ہیں، بھائی اقبال احمد صاحب تشریف فرما ہیں، ملک احسان صاحب تشریف فرما ہیں، ریاضی کے استاد بھی رہے ہوں گے کسی دور میں۔ تجزی کریں اگر 63 سالوں کی، اگر سیکنڈ میں تقسیم کریں حضور کی زندگی کو، تو میرے آقا کی زندگی کی ایک ایک سیکنڈ کے اوپر اللہ کی پیار ہے۔ اگر منٹوں میں تقسیم کریں تو ہر منٹ کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہے، اور اگر گھنٹوں میں تقسیم کریں تو ہر گھنٹے کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہے، اور اگر دنوں میں تقسیم کریں تو ہر دن کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہے، مہینوں میں تقسیم کریں تو ہر مہینے کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہے، اور اگر سالوں میں تقسیم کریں تو ہر سال کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہے۔ اور اس کی اگر شہادت چاہتے ہو تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو، چادر لیتے ہیں تو فرمایا یا ایھا المزمل، وہ چادر والے دوست، چادر اتار کی لحاف لے لیا تو فرمایا یا ایھا المدثر۔ اچھا
معراج کی طرف چل پڑے، پرواز شروع کر دی تو فرمایا بلغت میں اذا ہوا، مجھے قسم ہے ستارہ محمد مصطفیٰ کی دیکھو بلندیوں کی طرف پر کشا ہوا، جب بولے تو فرمایا بخیل ہی سارا جہان بولتا ہے، لیکن مجھے تیری زبان سے نکلنے والے بولوں کی قسم ہے، جو تم لفظ بولتے ہو، کلمات بولتے ہو، مجھے تیری زبان کے کلمات کی قسم ہے۔ حضرات محترم تو کبھی یہ فرما دیا لامروں کا اے جانے جہاں مجھے تیری جان کی قسم، اے جانے جہاں مجھے تیری جان کی قسم، کبھی فرما دیا لا اقسم بہذا البلد، وہ مٹی جو تیرے قدم چومتی ہے میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، میں کسی اور وجہ سے قسم نہیں اٹھا رہا، صرف تیری وجہ سے قسم اٹھا رہا ہوں کہ تم یہاں چلتے پھرتے ہو۔ اور پھر کہیں فرمایا بالعصر، معبود مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی کہ جو تیری سانسوں کی خوشبو سے معطر ہے، جو تیری سانسوں کی خوشبو سے، انفاس پاک کی خوشبو سے معطر ہے۔ حضرات محترم تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سیکنڈ میں دیکھیں تو پھر بھی اللہ کی پیار کی نظر، گھنٹے میں ہو تو پھر بھی اللہ کی پیار کی نظر، دنوں میں ہو تو پھر بھی اللہ کی پیار کی نظر، تو پھر اہل ذوق پکار اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا۔ اور وہ لوگ جو اللہ نے اپنے محبوب کو بطور ساتھی عطا فرمائے، بطور صحابی عطا فرمائے، اللہ نے ان کو بھی محبوب کی وجہ سے کمال لطافت طبعی عطا فرمائے، مزاج میں لطافت پیدا کر دی اللہ کریم نے۔ اتنے لطیف مزاج ہو گئے وہ لوگ، اتنے لطیف مزاج ہو گئے کہ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو ترشواتے ہیں تو ان کو قرآن مقدس میں کوئی آیت نہیں ہے کہ بال سنبھالو، کہیں فرمایا نہیں کہ بال سنبھالو، لیکن ان کو پتہ تھا کہ محبت کا یہ بھی ایک انداز ہے، یہ بھی ایک کرینہ ہے، یہ بھی ایک کرینہ ہے۔ تو بے شک یہ بات قول میں نہ آئی، یہ بات فعل میں آ گئی اور تقریر میں آ گئی، اور یہ بھی سیرت رسول کا حصہ بن گئی۔ حضرات محترم میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، سونے کی انگوٹھی۔ آپ جانتے ہیں کہ مرد کے لیے سونا، مرد کے لیے سونا، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ مرد کے لیے سونا، آپ مرد نہیں سو دے، سونا یہ عورتوں کا کام ہے، مرد رات کو جاگتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، رات بوے تبے اتدانو، نیند پیاری آوے، پرتب ندمو یاد خدا دی، جسو سے آیان جگاوے، جنہ حل سویرے جتے، سمجھ آ رہی ہے؟ جنہ حل
سویرے جوتے او حالی ہو گئے پکے تو ہی جاگل محمد بخشا متا یار تیرے بل تکے تم ہی جاگ محمد بخشا متا یار تیرے بل تکے تو میں عرض کر رہا تھا حضور مانا لفظ بول دیا کہیں یہ نہ کہنا کہ کوئی شریعت کے معاملے میں کوئی دائیں بائیں کر دیا ہوں میں بات سمجھانا چاہتا ہوں حضرات یہ جو ہاتھ ہے سونا یہ مرد کے لیے کہیں نا مرد کے لیے تو آئندہ جس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھ لیں اسے ہاتھ سے پکڑ کے پوچھیں مرد ہو عورت ہو مجھے تم میں مردانگی نظر نہیں آتی میرے نبی نے تو مرد کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ سونا نہیں پہنتا یہ عورتوں کا کام ہے یہ عورتوں کا کام ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا تم بہترین امت ہو لیکن تمہارا کام کیا ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ہاتھ پہ انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اتار کے آپ نے پھینک دی اور پھینک کے آپ گھر چلے گئے کوئی پاس دوسرا دوست بھی بیٹھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد اس نے کہا خود خاتم کا اپنی انگوٹھی چال ہے من دفع بہی ادھر اور کوئی بہت فائدہ چال نہیں اسے بیچ لینا اس سے کچھ اور بنوا لینا اس سے اپنی بیوی کا زیور بنوا لینا کسی اور طریقے سے اس کو استعمال کر لو تو آگے سے صحابی نے پتہ کیا کہا اس نے کہا جب میرے آقا نے اس کو پھینک دیا ہے تو میں نے اس کو دل سے پھینک دیا ہے اب میں صبح قیامت تک اس کے قریب نہیں جا سکتا یہ ہے دل سے ماننا یہ ہے وہ بات اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایک حدیث پاک اور سن لیں میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی گرامی ہے میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے فرمایا سباتون یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ فرمایا لوگوں کام کھول کے یہ بات سن لو آج تو درخت کے سائے میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہو شدت کی دھوپ میں آج تو کسی پہاڑ کی اوٹ میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہو شدت کی دھوپ میں آج تو کسی مکان کی چھت کے نیچے جا کھڑے ہو جاتے ہو شدت کی دھوپ میں کل جو محشر کی گرمی ہوگی سورج صبح دینے پہ ہوگا فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اس شدت کی دھوپ میں اللہ کریم ان کو اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کریم اس وقت ان 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ ویسے کسی اے سی کی ضرورت ہے کہ اس ٹھنڈے سائے کا مقابلہ کرے اور جتنی گرمی زیادہ ہو نا ٹھنڈی چیز کا احساس بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے احساس بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے جب گرمی آتی ہے تو ہم وہاں سے بھاگ کے سون میں آ جاتے ہیں تو حضرات میں عرض کر رہا ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت نذیر ہیں حضور بشیر بھی ہیں اور یہ نذیر بھی ہیں نذیر کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا ڈرانے والا جس کو پیش آمدہ خطرات کا پتہ ہے اور بڑے اخلاص کے ساتھ راستے میں کھڑا ہو اور ہاتھ پکڑ کے کہے بھائی جی اس رات نہ جائے اے راہ چھڑ دیو اس رات ذرا ہٹ کے گزرو گے نا
تے بچ جا سو، اس کو کہتے ہیں نذیر۔ اور جو آنے والی اللہ تعالیٰ کے انعامات کی خوشخبری دیتا ہے اس کو بشیر کہتے ہیں، اس کو بشیر کہتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے فرمائے الامام العادل، عادل حکمران۔ دعا فرمائے اللہ پاکستان کو عطا فرمائے، اللہ کریم پاکستان کو ایسے عادل حکمران نصیب فرمائے کہ یہ ساری کثافتیں، یہ ساری غلاظتیں دھل جائیں۔ اللہ کریم قادر ہے، اللہ کریم عطا فرمانے پہ آئے تو عطا فرما سکتا ہے۔ تو اللہ کریم عادل حکمران کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ نمبر 2 فرمایا بشاب نشا فی عبادت اللہ، فرمایا دوسرا وہ نوجوان جو عبادت میں پروان چڑھا، جس نے اپنی نگاہ کو آوارہ نہیں کیا، جس نے آنکھوں کی پتلیوں کی حفاظت کی۔ یہاں وہ بات پھر یاد آ گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کس کے لیے؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ جیسے کسی دوست سے ملنا ہو، یہ ہمارے ملک صاحب گھر سے چلے ہیں، ملک احسان صاحب کے پاس آنا تھا، انہوں نے میری تو پہلی ملاقات ہے ان سے، تو یہ گھر میں تیار ہو کے ڈیکوریٹڈ ہو کے بن سمجھ کیا ہے، میں نے اپنے دوست سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ تو جو بھی کسی دوست سے ملنے کے لیے آتا ہے وہ ڈیکوریٹ ہو کے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ تو اللہ نے تجھے اپنے نبی کا اسوہ کاملہ دیا ہے، وہاں ڈیکوریشن کر لی، اپنے آپ کو سجا لے، سنبھال لے، پھر تو نے ملاقات کے لیے میرے پاس آنا ہے۔ سونا ہو کے آج سونا ہو کے رنگ کتوں لینا ہے؟ میرے حبیب کو لوں، روشنی کتوں لینی؟ میرے حبیب کو لوں، صفت اللہ کا رنگ کتوں لینا ہے؟ میرے حبیب کو لوں۔ سمجھ گیا، کیونکہ ہمارا پیار کا تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ اور ہم نے جانا ہے۔ تو حضرات محترم، جب جانا ہے تو پھر اللہ کریم نے ڈیکوریشن کا اور بننے سبرنے کا سامان اپنے محبوب کی صورت میں عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا محبوب کے اس مادن حسن کے قریب سے ہو کر کے آؤ، بن سبر کے آؤ کہ ہماری رحمت تمہارا استقبال کرے گا۔ تو میں اس کا کہا تھا دوسرا بندہ جس کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو زمانے کے داغ سے بچا کے رکھتا ہے، جو اپنی نگاہ کو آوارہ نہیں ہونے دیتا۔ آج کے دور میں تو خاص طور پہ اس کی ضرورت ہے، جب موبائل کے اوپر، اس کی سکرین کے اوپر بے حیائی کے ہزار سامان موجود ہیں، تو جو اللہ کا بندہ ہے، جو پیار والا ہے، وہ وہاں نظر نہیں ٹکاتا، وہ انگوٹھے سے آگے کر کے کہتا ہے جنا کرنے ملال سجن دے انہاں کیاں سام کے رکھیاں، جنا کرنے ملال سجن دے انہاں کیاں سام کے رکھیاں، جنا کرنے ملال سجن دے کے رکھیاں۔ حضرت فضالہ والی بات بھی سنا دیتا ہوں، بھائی صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے۔ فضالہ کسی دور میں سینہ سارا نفرت سے بھرا ہوا تھا، تعصب سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے بھرا ہوا سینہ، اور ہم وقت سوچتے رہتے تھے موقع ملا نا تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کا چراغ گل کروں گا، میں ان کو صفائے ہستی سے بتاؤں گا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے تھے حرم پاک میں، تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا آج موقع بن گیا ہے، اکثر تو ان کے ساتھ صدیق ہوتے ہیں، تو آج موقع بن گیا ہے، فائدہ اٹھایا جائے۔ توڑا گھر کی طرف اور گھر سے جا کے اس نے خنجر لیا اور وہ خنجر اس نے چھپا لیا اپنے کپڑوں میں اندر ہی، اور باہر نکلا تیری جدی حرم پاک میں آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، تو اس نے بھی آگے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ تو میرے آقا نے مڑ کے پیچھے دیکھا، فرمایا فضالہ کیسے آئے ہو؟ تو دشمن دشمن ہوتا ہے، اس کی بولی بھی دشمن جیسی ہوتی ہے، لہجہ بھی دشمن جیسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا جیسے آپ طواف کر رہے ہیں ایسے میں بھی طواف کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے آقا مسکرائے،
اور وہ جو مسکرائے تو پھر زمانہ مسکرائے. فرمایا خدا اللہ اگر طواف کرنے کے لیے آئے تھے تو خنجر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا اللہ اگر طواف کرنے کے لیے آئے تھے تو پھر خنجر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب خدا اللہ کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹنے لگے اور آپ کے قدموں میں گر گیا. کہنے لگا آج تک تعصب سے سینہ بھرا تھا, نفرت تھی, لیکن آج آپ نے میرا دل جیت لیا ہے. میرے اوپر یہ بات منکشف ہو گئی کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں. مجھے کلمہ پڑھائیں, مسلمان بنائیں. اب کلمہ پڑھ لیا. اچھا کلمہ پڑھ لیا, تعلیمات آپ نے ارشاد فرمائی. پھر جب گھر جانے لگے تو ظاہر ہے کافر کافر ہوتا ہے, مومن مومن ہوتا ہے. کاش کہ ہم مومن کی خصوصیات اپنانے کی کوشش کریں. فرمایا حیا جو ہے نا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. حضرت فضالہ جا رہے تھے واپس گھر, تو پہلے ان کے کہیں ناجائز تعلقات تھے, تو عورت کھڑی تھی راستے میں, لیکن آج فضالہ بدلا ہوا تھا. فضالہ نے نگاہیں جھکائی نہیں اور جا رہے ہیں, گزر گئے. اس نے پیچھے سے آواز دی فضالہ ٹوٹ گئے ہو کیا؟ آج مڑ کے دیکھتے بھی نہیں. لیکن فضالہ اپنی لگن میں جا رہے ہیں. اس نے کہا بتا تو جاؤ. بولتے کیوں نہیں؟ فضالہ نے جو کہا اس کا سادہ ترجمہ یہی ہے, جنا کرنے دیدار سجن ان آنکھیاں سام کے رکھیاں, جنا کرنے دیدار سجن ان آنکھیاں سام کے رکھیاں, جنا کرنے دیدار سجن ان آنکھیاں سام کے رکھیاں. ہماری اس مجلس نور میں نوجوان بھی تشریف فرما ہے. میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہاں سے سرما لے لیں, اپنی آنکھوں میں لگا لیں. اس حدیث پاک سے سرما لے لو اور اپنی آنکھوں میں لگا لو, پھر کہہ سکو کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش کرام, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. فرمایا تیسرے نمبر پہ وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے. زمانے کی اور مصروفیات ہیں لیکن میرے بندے کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے. وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ, جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے. حضرات محترم, ظہر پڑھی عصر کے لیے بے قرار, عصر پڑھی تو مغرب کے لیے بے قرار, مغرب پڑھی تو عشاء کے لیے بے قرار. اور میرے آقا نے ایک سبق اور بھی پڑھا دیا, اور میں أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. جب نماز پڑھتے ہو تو یوں پڑھا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. مجھے یہ جملہ بڑا لذت دیتا ہے. حضرات اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسجد کی طرف آ رہا ہے اس سے پوچھا جائے کدھر جا رہے ہو, جواب دے سکتا ہے کسی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں, کسی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں, کسی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. بتاؤ پردہ اٹھا کے نہیں؟ تو جواب یہ بنتا ہے, کوئی قسمت والا ہوگا تو دوسرا جواب دے گا. ہم جیسے لوگوں کے لیے یہی جواب بنتا ہے, میرا کام ہے طلب لے کے جانا. کبھی تو اٹھ ہی جائیں گے پردے, کبھی تو پردے اٹھ ہی جائیں گے, کبھی تو پردے اٹھ ہی جائیں گے. اگر اس بلندی پہ پتہ نہ جا سکے تو کم از کم اتنا تصور تو ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ذرا کوشش کر کے دیکھنا, ابھی عشاء کی نماز پڑھیں گے, ذرا کوشش کر کے دیکھنا مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے. اور اس کی جہت مقرر نہیں ہے, یاد رکھنا, جہت مقرر نہیں ہے. اس کو آپ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے, وہ ہر طرف ہے. جب نماز پڑھتے ہوئے یوں تصور کر لیں گے کہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, تو آپ دیکھنا نظر بدل جائے گا. نماز کا انداز بدل جائے گا, نماز کا قرینہ بدل جائے گا. حضرات تو عرض کر رہا ہوں کہ تیسرے نمبر پہ وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ ہے معلق ہوا. مسجد کے ساتھ جڑے ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ مسجد کی ضروریات کا خیال رکھیں.
مسجد کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ بھی مسجد کے ساتھ جڑے ہونے سے مفہوم نکلتا ہے۔ امام صاحب کا خیال رکھنا، مسجد میں پڑے ہوئے قرآن پاک پڑھے ہیں ان کا خیال رکھنا لوگوں کے لیے موجود ہے کہ نہیں، تو بہت صورت تیسرے قسم کا بندہ یہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وہ دو بندے جو آپس میں پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، صرف میرے لیے کرتے ہیں، صرف میرے لیے پیار کرتے ہیں اور کوئی غرض نہیں اور کوئی لالچ نہیں۔ آج تو پتہ نہیں لوگوں نے محبت کے مفاہیم برباد کر دیے، ہوس کو لوگوں نے محبت کہنا شروع کر دیا۔ ہوس محبت نہیں ہوتی، وہ ایک جنسی ہوس ہوتی ہے اور اس کی تعبیر بدل دی گئی۔ محبت تو ایک لطیف جذبہ ہے، ایک لطیف جذبہ ہے۔ حضرات محترم، مجھے آپ سے محبت ہے اور آپ کو مجھ سے محبت ہے، یقین رکھیے ذہن میں رکھے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں بھیرا شیف سے چلا ہوں تو میرے دل میں کسی قسم کی کوئی غرض نہیں تھی۔ یہ آپ نے رکھے ہیں پیسے، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ نے تحفہ مجھے دیا ہے، لیکن میرے دل میں کوئی غرض نہیں تھی۔ میری اور آپ کی محبت یہ بے دوست محبت ہے، اور اس غرض سے ہے کہ اس محبت کی وجہ سے ہم اللہ کے عرش کے سائے میں چلے جائیں، اللہ کے عرش کے سائے میں چلے جائیں۔ حضرات محترم، دو بندے ہو، اور ایک بندہ وہ کہ جس کو حسب و نسب والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ آگے سے جواب دے نہیں مجھے میرے رب سے ڈر لگتا ہے، مجھے میرے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، اتنا چھپا کے ریا سے اتنا بچا کے رکھے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگنے دے، تو اللہ کریم اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے وہ تو جانتا ہے کہ کس کا عمل کس معیار کا ہے اور اس کے اندر کتنا خلوص اور کتنی للہیت موجود ہے۔ اور آخری بات بڑی مزے کی بات ہے، فرمایا ایک وہ بندہ جو کہیں تخلیے میں علیحدگی میں بیٹھا ذکر کرنے لگا، میرے رب کا ذکر کرنے لگا، اور اللہ کی خشیت سے یا اللہ کی محبت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، آنسو یہ قیمتی موتی ہے اگر اللہ کے نام سے نکلے، اگر اس کے رسول کی محبت میں نکلے تو قیمتی موتی ہے۔ عاشق دا خبروں نہ چھوڑنا، بجنوں نہیں منظوری، دل روے ہمیں اکھیاں رومن، دے وچ عشق دے رون ضروری، کوئی تے روندے نے دید دی خاطر، تے کوئی روندے وچ حضوری، عالم عشق وچ رونا پیندا، بھاویں وصل ہوئے بھاویں دوری۔ خلاصہ، تلخیص، ملخص، نچوڑ، اختتامیہ وہ یہ ہے، کافروں کی خامی قرآن پاک میں بار بار یہ بیان کی گئی ہے، کافروں کی خامی کہ یہ میری ملاقات کو نہیں مانتے۔ کافروں کی قرآن پاک میں بار بار یہ خامی بیان کی گئی ہے، یہ میری ملاقات نہیں مانتے، یہ میری ملاقات نہیں مانتے۔ اور مومنوں کی یہ خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ میری ملاقات کے مشتاق رہتے ہیں، وہ میری ملاقات کے مشتاق رہتے ہیں۔ اور اسی لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں، ان کی سیرت میں، ان کی سنت میں تمہارے لیے حسن کا سامان موجود ہے۔ کس کے لیے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ،
جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ وہاں سے غسل لے، اپنے آپ کو سنوارے، تیاری کرے، میری طرف آئے، ہم اسے ویلکم کہیں گے، ہم کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وما علی الا البلاغ المبین۔